بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پترکار و صحافی برادران، آداب اور آپ کی خدمت میں نمسکار۔ میں آپ کی آمد کا پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ شیعہ پی جی کالج لکھنؤ شیعہ کمیونٹی کا ایک پرانا انسٹیٹیوشن و تعلیمی ادارہ ہے، جس سے ہر مذہب و ملت کے بڑے بڑے اسکالرز، ججز و صحافی و پروفیسرز و لیکچررز، سیاستدان تعلیم حاصل کر کے ملک و قوم کی خدمت انجام دے رہے ہیں، مگر ادھر کچھ برسوں سے اس ادارے میں اور اس انسٹیٹیوشن میں بڑے گھپلے اور بدعنوانیاں ہو رہی ہیں، جن میں مالی بدعنوانی اور تعلیمی بدعنوانی اور کرپشن شامل ہے۔ پڑھے لکھے اور باصلاحیت لڑکے اور لڑکیوں کو نظر انداز کر کے ناخواندہ افراد کا سلیکشن کر دیا گیا ہے۔ اس سلیکشن کر دیا گیا ان سلیکٹ ہونے والوں میں کچھ کی ڈگریاں جعلی اور فرضی ہیں، اور کچھ کا سلیکشن بھاری رقم لے کر اور پیپر لیک کر کے ان کو کامیاب قرار دینے کا الزام ہے، اور اس طرح کچھ لیکچرر اپنے سبجیکٹ میں بالکل جاہل اور ناخواندہ ہیں، ایک لفظ بھی اپنے سبجیکٹ کا نہیں پڑھاتے ہیں، اور 1 لاکھ اور 2 لاکھ تنخواہ بھی لیتے ہیں۔ اس طرح دیگر اداروں میں کرپشن اور گھپلے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ملازم تو ہیں مگر ڈیوٹی نہیں دیتے اور تنخواہ ہر مہینے لیتے رہتے ہیں۔ جو لڑکے اور لڑکیاں پارٹ ٹائم پر پڑھانے والی ہیں، ان سے بہت ہی کم تنخواہ پر کام لیا جاتا ہے۔ کئی برس سے شیعہ عربی کالج، جو شیعہ کالج ہی کا ایک شعبہ ہے، شیعہ عربی کالج کی گرانٹ جو طلباء کے وظیفے کے طور پر سیلف فائنانس سے دی جاتی تھی، معطل کر دی گئی۔ طلباء کو وظیفہ نہ ملنے کی وجہ سے شیعہ عربی کالج میں طلباء نے آنا ترک کر دیا، اور اب تو ان کی مرضی اور منشے سے صاف ظاہر ہو رہا ہے، جیسا کہ بورڈ کی میٹنگ میں بھی ایک سینئر ممبر نے اپنی تقریر میں یہ بیان دیا کہ اب شیعہ عربی کالج کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ تو مجھے ایسا لگا کہ یہ لوگ شیعہ عربی کالج کو بھی بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا مقصد آپ کے سامنے آنے کا یہ ہے کہ اپنی قوم کے علماء کرام اور ذمہ دار تعلیمی حکومتی اداروں اور طلباء کے سرپرستوں اور قوم کے سیاسی و سماجی لیڈران کے سامنے ان حقائق کو رکھ دوں تاکہ ایک قدیم قومی و تعلیمی ادارہ اور اس میں پڑھ رہے بچے اور بچیوں کا مستقبل تباہ و برباد نہ ہو۔ اور سب سے زیادہ تشویشناک یہ بات ہے کہ کچھ اساتذہ ایسے ہیں تنخواہ لے کر پڑھانے کی ذمہ داری انجام نہیں دے رہے ہیں، اور اس کی اصل وجہ یہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب ان کو خود ہی کچھ علم نہیں تو وہ بچوں کو تعلیم کیا دیں گے۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی کلاس لیتے ہوئے پڑھاتے وقت ویڈیوگرافی کرائی جائے، اور اس پر ایک ایکسپرٹ و ماہرین تعلیم کے سامنے ان کا امتحان اور ٹیسٹ بھی لیا جائے۔ یہ میرے معروضات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، اور اب آپ حضرات کو جو معلوم کرنا ہو اور پوچھنا ہو تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ فرضی ڈگریوں میں تو جناب اعجاز اطہر صاحب، ان کی ڈگری کی جانچ ہونا چاہیے۔ جناب ابو طیب صاحب، ان کی ڈگری کی جانچ ہونا چاہیے۔ ارم صاحبہ ہیں، ان کی ڈگری کی جانچ ہونا چاہیے۔ سیما رانا ہے، ان کی ڈگری کی بھی جانچ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اور بھی ہے تو وہ بعد میں، فی الحال میں نے آپ کے اتنے نام آپ کے سامنے لیے ہیں، اور بقیہ نام بھی جو ہے وہ ابھی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ اردو عربی کالج کے آپ کیا ہیں؟ میں عربی کالج کا
پرنسپل ہوں اور مجھے بورڈ آف مجلس علماء کے پریسیڈنٹ نے میٹنگ کر کے بنایا تھا اور مجلس علماء کے پریسیڈنٹ آیت اللہ حمید الحسن صاحب کے بلا میں عربی کالج کا جو ہے وہ پرنسپل ہوں۔ آپ کو کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ عربی کالج بند ہو جائے گا؟ کیونکہ ایسی تقریباً 2020 سے مجھے یاد آتا ہے کہ 2020 میں پوری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، چند مہینے انہوں نے جو ہے وہ طلباء کا شہریہ دیا، لیکن بعد میں انہوں نے جو ہے وہ شہریہ بالکل یعنی جس کو وظیفہ کہتے ہیں اسکالرشپ دینا بند کر دیا۔ شیعہ عربی کالج میں صرف 15-16 لڑکے ہی ایڈمٹ کیے جاتے ہیں کیونکہ وہ ہائی کورسز ہیں جس میں عربی لٹریچر ہے، تفسیر ہے اور عربی لٹریچر ہے اور علم کلام جس میں جو ہے وہ اپنے عقیدے کے ڈیفنس کے لیے جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں قرآن اور حدیث کی یہ کلاسز چلتے ہیں۔ تو اس میں ناظمیہ، سلطان المدارس اور جامعۃ التبلیغ اور دیگر مدارس کے لڑکے ایڈمیشن لیتے ہیں۔ ہم کو شیعہ کالج میں اسی لیے مدرسین کی تعداد صرف 2 ہے، میں پڑھاتا ہوں جو پرنسپل کی حیثیت سے اور مولانا غلام بنجت المسیب صاحب ہے اور ایک چپراسی ہوتا ہے جس کی باقاعدہ جو ہے وہ وکٹوریہ اسٹریٹ والی بلڈنگ میں اس کا باقاعدہ پتھر لگا ہے، اسٹون لگا ہے، بورڈ بھی لگا ہے، شیعہ عربی کالج، اور یہ بورڈ آف ٹرسٹیز کے زیر نگرانی۔ ایک سوال ہو رہا ہے آپ نے کہا جن لوگوں کے نام دیے کہ ان کے پاس فرضی ڈگریاں ہیں، لیکن جب سلیکشن بورڈ جو ہوتا ہے، جو کمیٹی ہوتی ہے، جب کسی بھی لیکچرر کا سلیکشن ہوتا ہے اس کے کاغذات کی جانچ کی جاتی ہے، کئی مرحلے سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اسے منتخب کیا جاتا ہے، سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو ایسے میں کیا لگتا ہے کہ جو شیعہ کالج کی سلیکشن بورڈ کمیٹی ہے وہ پوری طرح سے بھرست ہے؟ دیکھیے اگر بھرست نہ ہوتی اور منمانی نہ کی جاتی تو یہ بات اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور ہم تحقیقات کی اسی لیے مانگ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو شکایت آئی ہے کیونکہ میں بورڈ آف ٹرسٹیز کا ممبر بھی ہوں اور مجلس علماء جو سپریم کونسل کا اس کا بھی ممبر ہوں، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ دیکھیے جب شکایتیں ملتی ہیں اور کرپشن کی شکایت آتی ہے تو جو ذمہ داری ہماری ہے، ہم نے سارے ممبرانس کو بتا دیا، اس کی باقاعدہ جانچ ہونا چاہیے اور تحقیق ہوگی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ کیا شیعہ کالج میں جاب کے نام پہ پیسہ لیا جاتا ہے؟ جی اس کا بھی الزام ہے اور اس کے اوپر بھی جو ہے اب جن لوگوں نے پیسے دیے ہیں اور اس وقت جوائن کر رہے ہیں ان کی تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن شہرت یہی ہے کہ ایک بڑی رقم لے کر جو ہے وہ انہوں نے اپائنٹمنٹ کیے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا اپائنٹمنٹ نہیں کیا گیا، پیسے ان کے پاس کم تھے، انہوں نے ہمارے پاس شکایت کی ہے، ان کے نام بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور ہماری ان سے ڈائریکٹلی بات بھی ہوئی ہے کہ جن کو پیسے کم ہونے کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ نہیں کیا گیا، اور پیپر لیک کر کے جن کو پیسے جن سے لیے گئے تھے ان کا انہوں نے جو ہے وہ سلیکشن کر لیا۔ ٹیچر بھی نہیں آتے ہوئے کلاس میں؟ ایک منٹ یہ بتائیے کہ باقاعدہ اپوائنٹمنٹ سے پہلے کئی بار سوشل ایکٹیوسٹ یہاں شہر میں انہوں نے باقاعدہ جن کا اپوائنٹمنٹ ہونے والا ہوتا ہے اس کا نام اجاگر کر دیا، اس کے بعد جانچ بیٹھی اور پھر لکھنؤ وشو ودیالیہ نے اس کو اپروول دے دیا، اس پہ آپ کا کیا ہے؟ دیکھیے جانچ تو ہونا چاہیے، تو یہی مقصد ہے کہ اگر صحیح ہے تو بالکل صحیح ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی آپتی اور کوئی اعتراض نہیں، لیکن اپوائنٹمنٹ سے پہلے نام اوپن ہو چکا ہو، کل انٹرویو ہو، ایک دن پہلے اپوائنٹمنٹ کا نام اوپن ہو چکا ہو، پھر انہی لوگوں کی نیوکتیاں ہو جائیں، ہاں تو اگر نہیں تو آپ وی سی کی کارشیلی پہ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی وی سی صاحب سے اپروول دے رہا ہے نا، ہاں تو وی سی صاحب سے بھی پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے جب کیا کہتے ہیں اس کی ڈگریاں صحیح طریقے سے جانچ نہیں کی اور آپ نے ان کا اپروول دے دیا، اسی لیے کچھ لوگوں کا اپروول ابھی رکا ہوا ہے۔ ان میں جو ہے وہ عابد علی ایڈوکیٹ عابد علی صاحب لیکچرر کا لڑکے کا معاملہ ہے جو اسپائر ہو گئے ہیں اور ان کے اس کا ابھی اپروول نہیں آیا ہے، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ عامرین کا بھی ابھی جو ہے وہ اپروول نہیں آیا ہے۔ اسی طریقے سے جو برار صاحب کے بیٹے کا نام اس وقت یاد نہیں ہے، ان کا بھی اپروول نہیں آیا ہے۔ ہم یہاں پر ججمنٹ کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، ہمارا کام آپ کے مادھیم سے اور آپ کے توسط سے حکومت تک اور تعلیمی اداروں میں کے ذمہ داران تک پہنچانا ہے۔ چھان بین کا حق میری باتوں کے اوپر اور تمام چیزوں پر ہو، اور گورنمنٹ کا ہے کبھی کبھی جو ہے وہ لوگ بیداد چھوٹ جاتے ہیں اور جو مجرم ہوتے ہیں وہ سزا پاتے ہیں، اسی لیے سزا کا پرویدھان ہے کہ سزا جو ہے وہ ملنا چاہیے، اور سزا اسی لیے دی جاتی ہے کہ تاکہ اور دوسروں کو عبرت ہو۔ سیاہ کالج کو جو آپ الزام لگا رہے ہیں پروف ہے آپ کے پاس؟ جی ہمارے پاس جو پروف ہے، جو لسٹ آئی ہے اور جو چیزوں کو ہم نے دیا ہے تو وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اس سے بعد بھی پیش کریں گے ہم کو، کیونکہ بغیر الزام کے ہم کسی کے خلاف تو نہیں بیٹھ جاتے ہیں۔
آپ اگر پڑھانے کی بات کرتے ہیں، میں نے اس میں پڑھانے کی بات کی ہے، آپ 2 آدمیوں کے نام میں آپ کے سامنے لیتا ہوں۔ پہلا نام لیتا ہوں اعجاز عباس صاحب، جو اعجاز اطہر ہیں۔ یہ فارسی کے جو ہے وہ لیکچرر ہیں، ان کی ڈگری کی چھان بین کی جائے، اور یہ فارسی کا فلور ٹیسٹ جو ہے وہ ماہرین جو تعلیم ہو اور جو فارسی کے ایکسپرٹ ہوں ان کا باقاعدہ، اسی لیے میں نے کہا کہ ویڈیوگرافی ان کی کرائی جائے پڑھاتے ہوئے، اور ان کا ایگزام لیا جائے، فارسی کا ایک سینٹنس کا ترجمہ کریں جو سبجیکٹ ہے۔ آج تک انہوں نے جو ہے وہ کوئی بھی کلاس نہیں لیا ہے۔ جب ہم نے خود ان سے ڈائریکٹ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کلاس کیوں نہیں لیتے، تو انہی کے ورڈ ہے جو مجبوراً مجھے دہرانا پڑ رہا ہے کہ کون سالہ آتا ہے کہ جس کا میں کلاس لوں، یہ انہی کے ورڈ ہیں، میں جھوٹ بولتا نہیں۔ دوسرا نام ان کے بھائی کا ہے جناب ابو طیب صاحب، جو سرو سروا ہے تمام معاملات کے، اور وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اپنا سوشلٹی میں ہیں۔ پوچھئے انہوں نے کبھی کوئی کلاس لیا ہے؟ کبھی انہوں نے کوئی کلاس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اٹینڈ کیا ہے؟ کوئی ویڈیوگرافی دے سکتے ہیں کہ وہ کلاس کی؟ بھائی پیرنٹ سے پوچھا جائے، ان اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے کہ جن سبجیکٹ میں ان لوگوں کو گورنمنٹ جو ہے وہ 1 لاکھ اور 2 لاکھ تنخواہ دیتی ہے، انہوں نے کب کلاس لیا ہے اور کب جو ہے وہ کلاس لیتے ہیں؟ تو اس کی جو تحقیقات ہونا چاہیے۔ 2 باتیں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ قضیہ تو بہت دنوں سے یہ سب چیزیں بازار میں گھوم رہی ہیں، لیکن ادھر جو میٹنگ ہوئی اس میں کچھ نازیبا الفاظ بھی آپ کے خلاف استعمال کیے گئے جو جیسا سمجھنے میں آیا، اور کئی لوگوں نے اس طریقے کی باتیں کری، تو کیا یہ محرک بنا آپ کو ایک دم سے سامنے آنے کا؟ دوسری بات یہ کہ یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ جب پہلے سے نام آؤٹ ہو رہا ہے اور پبلک کو اور اخباروں میں اور سب کو پتہ ہے کہ فلاں آدمی کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے، تو وہی آدمی اگر اپوائنٹمنٹ ہو جاتا ہے تو وہ تو بہت ہی سیریس ایشو ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا ایکشن لینا؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ میں 2009 میں مجھے ممبر جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اور جب ممبر مجھے 2009 میں جو ہے وہ بورڈ آف ٹرسٹیز نے اور ذمہ داران نے مجھے منتخب کیا تھا، اور جب سب سے پہلی میٹنگ جو ہے وہ اودھ پوائنٹ پہ ان لوگوں نے بلائی تھی، اور تو اس میں سب جس کو دیکھے وہ اپنا ایک نمائندہ کھڑا ہوا تھا جو بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبر بھی تھے، اور اس کے علاوہ بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبر بھی تھے، اور مجلس علماء کے بھی اس میں ممبر موجود تھے۔ اسی وقت میں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ابھی ہم نے جو ہے وہ بورڈ میں ہم آئے ہیں اور ہر آدمی ایک اپنا کینڈیڈیٹ لیے ہوئے کھڑا ہوا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد جب جو ہے وہ سالانہ میٹنگ ہوئی ہے، تو میں ان لوگوں کے خلاف اس میں جو ہے وہ خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں کہ جو لوگ کلاس نہیں لیتے تھے، آپ پرانا ریکارڈ اگر کہیے کہ دکھائیں تو اس میں برابر میں، اور بورڈ آف ٹرسٹیز کے سینئر ممبر سے پوچھئے کہ ظہیر احمد افتخاری ہمیشہ اس بات کو اٹھاتے نہیں تھے کہ جو لوگ تنخواہ لیتے ہیں وہ ڈیوٹی کو نہیں دیتے ہیں، جو اتنے پیسے جن کو کالج دیتا ہے تو وہ اپنی تعلیمی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کرتے ہیں؟ تو میں آواز برابر اٹھاتا رہا، اور یہ نہیں ہے کہ میں کبھی مل گیا ہوں اور کبھی جو ہے وہ کسی سے بکا ہوا ہوں، جو بات حق ہے وہ میں نے پہلے بھی کہی اور ابھی بھی کہا۔ اب یہ ہے کہ جن لوگوں کو کرنا تھا ان کا نام پہلے جیسے ابھی پوچھا گیا تھا، تو یہی اسی پر تو اعتراض ہے کہ پہلی چیز یہ کہ آپ جن کو کرنا ہے انہی لوگوں کو پہلے سے ہائی لائٹ کرتے ہیں اور انہی لوگوں کو کر دیتے ہیں۔ جو غریب لڑکا آتا ہے جس کے ماں باپ نے لاکھوں، میں ان لڑکوں کے ان کے پیرنٹس مجھ سے ملے ہیں، اور جو آدمی بیچ میں ہے اس کو بھی جو ہے وہ وقت آئے گا میں پیش کروں گا۔ لڑکا جامعہ ملیہ سے جو ہے وہ کر کے آیا کورس ہے، اور اس کے باپ سے کہا جا رہا ہے کہ 50 لاکھ کا انتظام کر لیجیے، تو وہ میرے پاس آئے، میرے دوست سے کہنے ہم آپ ممبر ہیں وہ اس کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے اور مجلس علماء کے، 50,000 مانگنا، کون مانگ رہا ہے؟ کہ آپ میرا نام نہ بتائیے کہ میں آپ کو فوٹو دکھاتا ہوں۔ انہوں نے شیعہ کالج کے لیکچرر کا فوٹو دکھایا کہ یہ آدمی ہے جو کہہ رہا ہے 50,000 کا انتظام کر لو تو ہم تمہارے لیے بات کریں۔ تو بیچارہ 50 لاکھ روپے کہاں سے دیتا؟ 50 لاکھ وہ ہٹ گیا۔ میرے وطن سلطانپور میں اور اس کے علاوہ موجز جو لڑکا جو ہے وہ بلگرام کا ہے، اس نے سلیکشن کمیٹی کے سامنے باقاعدہ احتجاج کیا ہے کہ میں پیسے میرے پاس اتنے نہیں ہیں کہ میں اتنا انتظام کر کے جتنے ان کی 85 لاکھ مانگ ہے 80 لاکھ اور 85 لاکھ دے سکوں، اور آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے نہیں کریں گے۔ پیپر لیک کر دیا گیا، اور جن لوگوں کو کامیاب کرنا تھا ان کو کامیاب کرا کے کچھ کا اپروول آیا ہے، کچھ کا اپروول نہیں آیا۔ یہ اس لیے جلدی دی گئی کہ ایسے ہی انٹر میں بھی کیا گیا تھا،
لہٰذا ہم گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ یوگی جی کی سرکار جو انتہائی بہتری طریقے سے وہ چلا رہے ہیں، ایکشن لے رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ انٹر کی طریقے سے ڈگری میں بھی ہم کمیشن بنائیں گے اور اس کے بعد سلیکشن کریں گے، اور مائنارٹیز کے کالجز میں جو منمانی ہوتی ہے اس کے اوپر ہم روک لگائیں گے اور پرتبند لگائیں گے۔ تو اس لڑکے نے موجود نے مجھے فون کر کے خود بتایا ہے، اس نے گورنر کو بھی جہاں تک مجھے معلوم ہے اپنی رپورٹ دی، وہ چلا کے کہا اس رپورٹ جو ویڈیوگرافی ہوئی ہے سلیکشن کمیٹی کے اس کو دکھایا جائے تاکہ جو ہے وہ ماہرین سمجھیں اور ایکسپرٹ جو ہے وہ جانیں اور ہماری قوم کے ذمہ داران کو معلوم ہو کہ کس طریقے سے جو ہے وہ شیعہ کالج میں گھپلہ ہو رہا ہے۔ دوسرا لڑکا جو ہمارے وطن کا ہے، ہمارے عزیزوں میں سے ہے، اس کا نام بھی آپ کو میں نے اس کو خود بلا کے اس کو بیٹھال کے میں نے پوچھا، اس نے کہا کہ 6 مہینے سے ہم سے کہا جا رہا ہے، ابو طیب صاحب رات میں 12 بجے اور 11 بجے بلاتے تھے اور اس کہتے تھے کہ بس تم اتنا انتظام کر لو، یعنی 85-80 کا، تو اور جو ہے وہ تمہارا کر دے گا، بس صرف کاپی میں تم اپنے جو ہے وہ نام بھر دینا، باقی اب کاپی بلینک چھوڑ دینا اور تمہارا ہی ہوگا۔ ان کے بھائی اعجاز اطہر صاحب اب پوائنٹ میں بلا کے اس کو کہتے تھے کہ آپ کچھ نذرانہ دیجئے، وہ ریلیجس جو ہے وہ سینٹنس استعمال کر رہے ہیں، آپ کچھ چڑھائیے اور کچھ جو ہے وہ دان کیجئے تو آپ ہی کا ہو جائے گا، تو ان لوگوں کا نہیں ہوا۔ یہ ایک لوگ کی کہانی نہیں ہے، میں آپ کے سامنے جو ہے وہ جو لوگ پیڑت ہیں، جو لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں، جن کا حق مارا گیا ہے، جن کے پیرنٹس نے پڑھایا تھا کہ ہمارے لڑکے جو ہے وہ ہمارے کالج میں جو گورنمنٹ نے ہم کو سمویدھان کے تحت جو ہے وہ ہم کو جو ہے وہ بخشا ہے ہماری شیعہ کمیونٹی کو، ان کو ان کا حق ملے، اس کے لیے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ آئیں گے سامنے، وہ لوگ آج نہیں کر۔ اب جن لوگوں کو جوائن کرا دیا ان کی تو ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی ثبوت ہے نہیں، ورنہ ہمیں معلوم ہے کہ انٹر میں کب کس سے دیا گیا اور ڈگری میں کب دیا ہے، تو شاید ہے وہ آپ کے پاس بھی پاتا ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ مسلسل اس طرح سے ریگولیٹریز ہو رہی تھی، وہاں پہ بدعنوانیاں ہو رہی تھیں، آپ بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبر تھے تو آپ نہیں کرتے تھے، خاموشی کیوں کیا؟ میں نے کبھی خاموشی اختیار نہیں کی، ہمیشہ احتجاج کیا۔ جب بھی بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں باقاعدہ میں نے احتجاج کیا۔ ماضی کی اگر ویڈیو آپ نکال لیں اور سینئر ممبران سے آپ پوچھ سکتے ہیں، جس میں مولوی بھی ہیں اور غیر مولوی بھی ہیں، کہ ظہیر افتخاری نے آواز اٹھائی نہیں ہے۔ اگر ہمارے دینیات کے، میں انٹر کے مینجمنٹ میں بھی ہوں، میں نے باقاعدہ آواز اٹھائی کہ انٹر کے مینجمنٹ میں جو ہماری کمیونٹی کے بچے آتے ہیں ان کو جو ہے وہ دینیات کا لیکچر کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ تنخواہ تو وہ لے رہے ہیں لیکن کیوں نہیں ہے؟ اس کے علاوہ جو لیڈیز ہیں جس میں ابو طیب صاحب کی بیوی بھی تھی ارم، جو انٹر میں جن کا اپوائنٹمنٹ غیر قانونی کر دیا گیا تھا، وہ مینس کی سیٹ تھی ہماری، گورنر نے الاٹ کی تھی ہم کو، ہمارے انٹر کالج کو اٹھا کے وہ مومن میں لے گئے اور اپنی بیوی کو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر اپوائنٹ کر دیا انٹر میں، لیکن وہ ایک دن بھی کلاس نہیں آتی تھی ان کے لیے۔ عربی کالج کا جو ہے وہ روم تھا اس میں باقاعدہ اے سی بھی لگایا گیا، الماری بھی ان کے لیے رکھی گئی اور اب جو ہے وہ بہترین مہنگی چیئر اور میز بھی لگائی گئی، لیکن وہ کلاس نہیں لیتی تھی۔ اور اگر ویڈیو ہو تو بتائیے۔ تو آواز میں نے ہر مطلب اٹھائی۔ میرا کام، میں صرف شیعہ کالج میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے پد مل گیا ہے اور عہدہ مل گیا ہے تو میں چپ ہوں۔ جب وقت ہوا تو جب انسان جو ہے وہ آواز اٹھاتا ہو، اور اگر میں نے کوئی تعریف کی ہو تو آپ بتائیے۔ تو تعریف تو سب کرتے ہیں لیکن میں نے آواز بھی اٹھائی ہے جو ہمارا فرض ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ طوطی کی نقار خانے میں آواز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ایک موت کی جھنکار بھی بن سکتی ہے اور پنکھڑی وقت کا تلوار بھی بن سکتی ہے۔ کانسٹیٹیوشن اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہم کسی ہنگامے کے لیے، کسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بارگیننگ کے لیے، اور نہ ہم کو منصب چاہیے، نہ ہم کو عہدہ چاہیے ہے، نہ ہم کو جو ہے وہ کوئی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ آپ اس کو پورا کر دیے۔ ہم سے صبح سے آتے سے پہلے بھی ہم سے بار بار ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ آپ بات کر لیجئے۔ یاسر عباس صاحب کے فون پر فون آ رہا تھا ہمارے بڑے بھائی کے اوپر، لیکن یاد رکھیے کہ میرا نام ظہیر احمد خان افتخاری ہے، نہ ہم جھکتے ہیں نہ ہم ٹوٹتے ہیں، اس لیے کہ یہ کالج ہمارے بزرگوں کی امانت ہے۔ انہوں نے، ہماری عورتوں نے اس کے لیے زیورات دیے ہیں۔ اپنا چین و سکون غیر منقسم ہندوستان نے اس کالج کو جو ہے وہ بڑا، ہمارے سمویدھان نے ہم کو جو ہے وہ کالج دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کالج میں ہم نے بڑا تعمیری کام کیا ہے۔ آپ جائیے گا یہاں سے اور جانے کے بعد وکٹوریا اسٹریٹ کے شیعہ کالج کے فرنٹ گیٹ پہ آپ دیکھیے کہ جو حدیث لکھی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ پروفٹ پیغمبر کی حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں علم کا سٹی اور شہر ہوں
اور علی اس کے دروازہ ہیں. انا مدینۃ المدینہ کے بعد علم غائب ہو گیا ہے, آخر میں وہ علی بابوہا رکھا ہے. کیا آپ نے تعمیری کام کیا ہے کہ ایک حدیث کو آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نہیں بچا پائیں گے. پر جا کے آپ دیکھیے, میں اپنے موبائل سے آپ کو نہیں دکھاؤں گا, آج جا کے جو ہے وہ اس کو جو ہے دیکھ لیجیے گا. اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں اس کو آپ دیکھیے, بات اٹھائیے. تو آپ بات کرنے کے لیے تھے تو اور بھی بزرگوں نے کہا تھا کہ بات کیے کر لیجئے. فائنانس کمیٹی میں ابھی جو میٹنگ ہوئی تھی, میں فائنانس کمیٹی میں تھا, انہوں نے مجھے نہیں انوائٹ کیا, میں نہیں گیا ہے. میں زبردستی جو ہے وہ نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ وعدہ, بس آپ اعجاز اطہر صاحب کو ایک مرغے کی ٹانگ کیوں پرسپل نہیں لکھ سکتے, کیوں پرسپل نہیں لکھ سکتے ہیں. 50-60 سال سے جو ہے وہ شیعہ عربی کالج کا پرسپل لکھا ہے, میں اپنے قلم سے تھوڑی وہاں پر جا کے جو ہے وہ پرسپل بن کے بیٹھ گیا ہوں. مجلس علماء نے جو سپریم کونسل ہے, سپریم باڈی ہے, اس کے جو ہے وہ صدر نے ہم کو پرسپل بنایا, اور ہم 2019 سے جو ہے کام کر رہے ہیں. کورونا کے بعد فوراً ہی سے ہو, تو ہم منمانی نہیں کر رہے ہیں. ہم نے جو ہے وہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے. میں آپ کی بہت سی باتیں کہہ سکتا ہوں, لیکن اس وقت جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. بس جتنا ہے آپ کالج سے متعلق پوچھیے, میں اس کا جواب بالکل جواب دوں. آخری سوال اور اسی ختم تھی. مائنورٹیز جتنے بھی کالجز ہیں, جیسے شیولی انٹر کالج, شیولی ڈگری کالج, وہاں پہ بھی اپائنٹمنٹ ایک گھر پریوار کے لوگ کر رہے تھے. ممتاز کی خبریں ہیں, کرامت کی خبریں ہیں, تمام آل اوور یو پی میں ایڈڈ جتنے بھی کالجز ہیں مائنورٹیز کی, وہاں پہ کرپشن نظر آتا ہے. یہ روٹیشن کیوں نہیں ہوتا ہے؟ 5 سال کے بعد سرکاریں بدل جاتی ہیں تو مینجمنٹ کیوں نہیں بدلتا؟ اس کے سلسلے میں دیکھیے, ابھی شبلی کالج کو جو ہے وہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی, اور آپ کو معلوم ہے کہ شبلی کالج میں گورنمنٹ نے بہت بڑا یوگی سرکار نے جو ہے وہ ایکشن لیا ہے کہ نہیں. اور گورنمنٹ نے جو ابھی مائنورٹیز کے جتنے کالجز تھے ان میں جو سلیکشن پر پابندی لگائی انٹر پر, اور یہ مائنورٹیز کے کالج جو ہے وہ ہائی کورٹ میں گئے, اور ہائی کورٹ میں ان کو ڈیفیٹ ہوئی. اب جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ وزارتین ہے اور سماعت کے لیے لگا ہوا ہے کیس, اور مجھے امید ہے کہ ایسا ہو جائے گا, اور ہونا چاہیے. دیکھیے, ایک ایک خاندانوں کی منمانی یا ایک گروپ کی منمانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور اسی لیے جو ہے وہ ڈگری پہ بھی انہوں نے ادھیدیش جاری کر دیں گے, اور وہ بھی ہوگا. تو یہ ہونا چاہیے. اور ہمارے یہاں یہ بات اٹھی ہے, ہمارے یہاں بورڈ آف ٹرسٹیز کے سینئر ممبر میں, جس میں صحافی حضرات بھی ہیں, انہوں نے ابھی بات آواز اٹھائی ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ 5 سال کے جو بن جاتا ہے یہ وہ بنا رہتا ہے. تو اس وجہ سے اب اختر حسن صاحب رضوی بلڈر ہیں, میں نے ابھی ہاؤس میں آواز اٹھائی کہ وہ 6-7 سال ہو گئے, وہ کسی میٹنگ میں اپنی عدالت کی وجہ سے یا اپنی بزرگی کی وجہ سے ایک مرتبہ جو ہے وہ خطیب اکبر کے انتقال کے بعد انہوں نے جو ہے وہ شرکت کی ہے, اس کے بعد وہ نہیں آئے. تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق عمل کیجئے, اور آپ ان کو باعزت طور پر جو ہے وہ رخصت کر دیجئے, اور کسی اور کو جو ہے وہ کیجئے. لیکن ان کو جو ہے وہ گھر بیٹھا کے یہ پوری جو ہے وہ فیملی جناب اعجاز اطہر, جناب اسود عباس صاحب کی چھتر چھایا میں, اور یہ جو ہے وہ کالج کو چلا رہے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ کوئی سیاسی آدمی آئے, یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ماہر تعلیم جو ہے وہ آئے, نہیں چاہتے کہ کوئی جو ہے وہ اسپورٹ جو ہے وہ کالج میں چلائے. ہم نے ججز کے نام پیش کیے تھے ابھی, کہ ججز کو جو ہے وہ کرپشن کے اوپر جو ہے وہ ججز جو ہمارے سینئر ججز ہماری شیعہ کمیونٹی کے ہیں, ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس میں رکھا جائے 5 آدمی کو. تو آپ یقین مانیے, بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ میں کچھ لوگ ججز کا اور IPS اور IS کا مذاق اڑا رہے تھے کہ وہ BA ہوتے ہیں اور BA پڑھ کے جو ہے وہ آگے جاتے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہم نے کہا کہ آپ یہ جو 5 آدمی آپ جو کیا کہتے ہیں جن جو اسپائر ہو گیا, راجہ صاحب محمود آباد اور وائس پریزیڈنٹ شریف الحسن چودھری, اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں, ان کی جگہ پر آپ ایکس جو ہے وہ ہمارے جو شیعہ کالج کے پرنسپل ہیں, میں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا, نام لیتا تو کہتے کہ آپ بارگیننگ کر کے آئے. میں نے جو ہے ان کا کہا کہ 5 آدمی جو ہمارے ایکس پرنسپل فزیکل فٹ ہیں اور جو ہے وہ گراؤنڈ میں کام کر رہے ہیں, ان کو آپ موقع دیجئے. یہ کتنی بڑی انصافی ہے کہ جب تک ان کے اندر قوت و طاقت رہی تو ہم نے ان کی پرسپلی میں جو ہے ان سے کام لیا. اب جب وہ اس لائق ہوئے کہ ہم کو مشورہ دے سکیں, تو گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اپنے IAS اور PCS کو جب ریٹائر کر دیتی ہے تو جب کوئی آڑا وقت آتا ہے تو ان کو بلاتی ہے اور ان کو اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ کمیشن کا چیئرمین بناتی ہے. آپ منمانی کریں گے کالج کو؟ کالج جو ہے وہ قوم کی امانت ہے. کالج جو ہے وہ گورنمنٹ گرانٹ دیتی ہے, گورنمنٹ آپ کو جو ہے وہ پروٹیکشن دیتی ہے, گورنمنٹ آپ کو جو ہے وہ ساری چیز کا انتظام ہے. تو بہرحال یہ آواز اسی لیے اٹھائی ہے کہ یہ آواز اب جو ہے وہ دب نہیں سکتی ہے. وہ بھول جائیے کہ جب جو ہے آپ روک لیتے تھے, آپ نے ہاؤس میں ہمارے خلاف
جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ابو طیب صاحب کے جو ہے وہ صالح صاحب جو ہے وہ بار بار ڈسٹرب کر رہے تھے ان کو بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبر ہے. تو میں یہی کہوں گا وہ دنیا تھی جہاں تم روک لیتے تھے زباں میری, یہ محشر ہے, یہ محشر ہے جہاں سننا پڑے گی داستان میری. دھنیہ واد. جس میں آیت اللہ حمید الحسن صاحب کی صدارت تھی, مولانا زاہد صاحب قبلہ تھے, مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ تھے, اور اس کے علاوہ یہ جناب اعجاز اطہر صاحب بھی تھے, جبکہ ممبر نہیں ہیں, یہ امپلائی ہیں, طیب امپلائی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ جناب یعقوب عباس صاحب تھے, جو وہ قلم خود جو ہے وہ مجلس علماء کے سیکریٹری بنے ہیں. مجلس علماء کا کانسٹیٹیوشن میرے پاس ہے, اس میں شرط ہے کہ مجتہد ہو یا عالم دین ہو, کسی مدرسے کا یا عراق اور ایران کا ریٹرن ہو. وہ بھی موجود تھے. اس میں مجھے جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اور آپ آیت اللہ حمید الحسن صاحب معتبر شخصیت ہیں اور وہ ہمارے بزرگ ہیں, اور ان کی سرپرستی آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسٹیٹیوشن میں 6,000 تنخواہ دیتے ہیں, 6,000 پر جو ہے وہ کوئی اپنے کو جو ہے وہ میں پرنسپل لکھ کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بدنام. آپ بتائیے, یہ ہمارے سر پہ پکڑی ہے ماما ہے, کیا ہم ایسی گھٹیا حرکت کر سکتے ہیں کہ جا کے کالج میں بیٹھ جائیں عربی کالج کے اور اپنے کو پرنسپل گھوشت کر دیں؟ ایسا نہیں ہوگا. آج پریس کلب لکھنؤ میں افتخاری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں شیعہ کالج کے اوپر تمام طرح کے آروپ لگائے. سوال پوچھے جانے پر کیا 15 سالوں سے آپ ٹرسٹی تھے تو یہ سوال پہلے کیوں نہیں اٹھائے؟ لیکن ان کو اس کی بھی میں نے آواز جو ہے وہ ہاؤس میں اٹھائی کہ ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں. لیکن ان لوگوں نے اپنی منمانی جو ہے وہ جناب ابو طیب صاحب اور یعقوب صاحب اور اعجاز صاحب, ان لوگوں نے اپنی منمانی جو ہے وہ کسی کو 10,000 دے رہے ہیں, کسی کو 19,000 دے رہے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ لڑکیاں ان کو 4,000 اور 4,500 تنخواہ دے رہی. کتنے افسوس کی بات ہے. اسی طریقے سے چپراسی حضرات ہیں جو بیچارے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اور کیا کہتے ہیں ان کا جو ہے وہ پرماننٹ نہیں ہوا ہے, پابندی لگی ہوئی ہے. تو آپ ان کو جو ہے وہ کچھ معقول تنخواہ تو دیجئے. کالج کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے, لیکن اس کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. دنیا بھر کے آپ کام کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں. تو ہماری احتجاج جب ہم تک آواز پہنچائی گئی, جب ہم سے جو ہے وہ ہم کہا گیا ہم بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبر ہیں تب, اور انٹر کے مینجمنٹ میں ہیں, تب میں جو ہے وہ آواز اٹھا رہا ہوں. اور آواز جب بھی اٹھ جائے تبھی بہتر ہے. ایک ادھر سے ویڈیو بھی جاری ہوا ہے ابو طیب صاحب کا کہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی اور داماد کا اپائنٹمنٹ نہیں ہوا اس لیے مخالفت کر رہے ہیں. وہ یہ بات غلط ہے کہ مائنارٹیز کے نے وہ اس وقت جو ہے وہ مائنارٹیز کے کالج پہ انٹر میں سلیکشن پہ پابندی لگا دی گئی ہے, تو لہٰذا میں ان سے کیوں مطالبہ کروں گا کہ آپ میری بیٹی کا ضرور کر دیجئے. جب سپریم کورٹ سے فیصلہ آئے گا تب جو ہے وہ بیٹی کو دیکھا جائے گا, وہ ایگزام میں بیٹھے گی اور وہ کوالیفائی ہوگی تو اس کو اجازت ملے گی پڑھانے کی, اگر نہیں ہوگی تو نہیں پڑھیں گے. ایک یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ آپ 2 پد پر وہاں پہ جیسے ٹرسٹی بھی ہیں اور پرنسپل بھی ہیں. یہ غلط ہے, اور میں ہوں بالکل 2 پد پہ ہوں, لیکن یہ کہ جب کیا کہتے ہیں یہ آج کیوں اعتراض کیا جا رہا ہے. بھئی مجلس علماء کا سیکریٹری بنا گیا, 2020 میں مجھ کو مجلس شیعہ عربی کالج کا پرنسپل قرار دیا گیا, اور انٹر کالج میں مینجمنٹ میں خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب کے زمانے میں بنایا گیا. تو اگر کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نہیں ہو سکتا تھا تو یہ آپ کی غلطی ہے, میری غلطی نہیں ہے. مجھے سوچت کر دیتے, اطلاع دیتے تھے کہ آپ اس پد پہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے نہیں, ہم لوگوں سے غلطی ہوئی ہے, میں اسی وقت ریزائن کر دیتا اور ہٹ جاتا. میں خود تو نہیں بیٹھ گیا ہوں اپنی مرضی سے. آگے کی کیا رننیتی رہے گی آپ کی اگر آپ کی بات ہماری جو ہے وہ ہم آگے کے ہمارے جو ہم لوگ ہمارے احباب طے کریں گے, اور ہم جو ہے وہ ہائی اتھارٹیز تک اور مودی جو یوگی جی تک اور دیگر تعلیمی جو ہمارے ہندوستان کے ذمہ دار ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں گے, اور وہ ہماری بات یقیناً سنیں گے. یوگی سرکار جو ہے وہ بالکل سنے گی, اور وہ اس وقت جو ہے وہ کرپشن کے اوپر سخت جو ہے وہ ایکشن لے رہی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ جب ہم ان تک ہماری فائل پہنچ جائے گی اور ہماری بات ہوگی تو وہ یقیناً جو ہے وہ شیعہ کالج کو بھی کے سلسلے میں بھی کارروائی کریں گے, اور جو غلط ہے ان کو جو ہے وہ وہاں سے جو دور کریں گے, ان کو سزا بھی ملے گی. غلط کو سزا ملے گی. یہ تھے ظہیر احمد افتخاری جی, سجاد ٹائم نیوز سے میں جمال مرزا.